اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ دور آئے گا اور ان صفات پر مشتمل جو تہذیب ہوگی اس پر کفر کی چھاپ اتنی واضح ہوگی کہ ہر صاحب ایمان جان لے گا کہ یہ ملحدانہ تہذیب ہے اور اللہ سے نفرت اس کی جڑوں میں رچی بسی ہے۔ شعبد بازیوں کے ساتھ کفر وہ شے ہوگی جو اسے فتنہ بنا دے گی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو جھوٹے مسیح یعنی دجال سے ڈرایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں اور اس کی حقیقت بیان کیے دیتا ہوں۔ میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جس سے پہلے کسی نے تمہیں نہیں بتائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ نے ایک وجود کو تخلیق کیا ہے، اللہ نے اسے ایک مشن دیا ہے کہ وہ مسیحا کے بھیس میں آئے گا، ڈھونگ رچائے گا اور یہ کہے گا کہ وہی اصل مسیحا ہے۔ دراصل اس سے لوگوں کی آزمائش مقصود ہے کہ لوگ سچے اور جھوٹے مسیحا میں تفریق کر سکیں۔ وہ جھوٹا مسیحی دجال ہے۔ دجال کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرے گا، انہیں فریب میں ڈال دے گا۔ ہر شے کے دو روپ ہوں گے۔ حقائق اور جالسازی میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دجال جھوٹے مسیحا کا روپ اس طرح دھار لے گا کہ اصل اور غلط میں فرق کرنا مشکل ہوگا۔ وہ بھی دنیا پر حکومت کرے گا، وہ یروشلم پر بھی تسلط قائم کر لے گا۔ وہ کہے گا کہ میں مسیحا ہوں، یہودیوں کی اکثریت اس کے فریب پر یقین کر لے گی اور اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گی اور مان لے گی کہ یہ مسیحا ہے۔ وہ اصل مسیحا نہ ہوگا، مگر یہودی دھوکہ کھا جائیں گے۔ بالآخر اسرائیل کی حکمرانی دنیا پر قائم ہو جائے گی، یروشلم ان کا دارالحکومت ہوگا۔ دجال کہے گا کہ میں مسیحا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ پھر وہ ہاتھ مل کر کہے گا میں نے اپنا مشن مکمل کر لیا۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مشتبہ یہودی جو کہ ایک لڑکا تھا، وہ مدینے میں تھا، اس پر لوگوں نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ دجال ہے۔ اس کا نام ابن سیاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اس کے گھر گئے اور اس لڑکے سے کچھ سوال پوچھے۔ اس لڑکے کے طرز عمل سے گستاخی جھلکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو طیش آیا، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، ایسا نہ کرنا۔ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اگر یہ دجال نہیں تو اس کو قتل کرنا گناہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو قتل کرنے سے کیوں روکا؟ ناظرین کرام، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ دجال نہیں ہے، کیونکہ دجال کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد رسالت میں نہیں ہونا تھا۔ پھر یہ کب ظہور پذیر ہوگا؟ اس کو جاننے کے لیے صحیح مسلم کی روایت سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ وہ کب ظہور پذیر ہوگا۔ اگر وہ دنیا میں ظہور پذیر ہو چکا ہے تو اس کا اصل مقام کیا ہے، وہ کہاں روپوش ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت تمیم داری سے روایت ہے، جو کہ میں نے آپ سے کے سامنے پہلے بھی بیان کی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک جزیرے پر ہے، اور وہ جزیرہ سرزمین عرب سے 1 ماہ کی مسافت پر واقع ہے۔ وہ جزیرہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ جزیرہ بھی دنیا کی نظروں سے اوجھل نہیں رہے گا، اور دجال بھی روپوش نہیں رہے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ یہ جزیرہ اس مقصد کے لیے اللہ نے تخلیق کیا ہے کہ وہاں دنیا کو آزمائش میں مبتلا کرنے والا دجال روپوش ہے، اور بالآخر وہ وقت آئے گا کہ وہ نمودار ہوگا اور یروشلم کو پایہ تخت بناتے ہوئے دنیا پر حکومت کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ زمین پر 40 دن تک رہے گا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ زمین پر 40 دن رہے گا. پھر فرمایا کہ اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا. پھر فرمایا کہ اس کا ایک دن ایک ماہ کے برابر ہوگا. پھر فرمایا کہ اس کا ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا. اور آخر میں فرمایا کہ اس کے باقی تمام دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے. بعض محققین نے لکھا ہے ناظرین کہ 1987 سے زمین کی قدرتی گردش کو متاثر کر کے زمین کے قدرتی نظام سے چھیڑ چھاڑ کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں. عین ممکن ہے کہ زمین کا مقناطیسی میدان ختم ہو جائے اور اس کی گردش تھم کر حدیث اقدس میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامت کے مطابق سست ہو جائے اور ایک دن ایک سال کے برابر یا پھر ایک دن ایک ماہ کے برابر یا پھر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہو جائے اور پھر زمین اپنی اصل حالت میں آ جائے اور دجال کے باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں. بہرحال دجال کا دن ہمارے دن سے مختلف ہے، زمان و مکان کے حوالے سے مختلف ہے. وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر یروشلم سے حکومت کرے گا، مگر جب وہ زمین پر آئے گا تو ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا. اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب ایک روز اچانک سچے مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے. ناظرین کرام، اب نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام محمد مہدی کے عہد میں دجال کا کس طرح سے ظہور ہوگا، اس پر ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. پروگرام آثار قیامت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی جملہ ایسا نکل گیا ہو جو گستاخی کے زمرے میں آتا ہو، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں. اللہ نے چاہا تو کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.